نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بری صحبت سے نجات کا قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شیطان بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا بری صحبت خطرناک ہوتی ہے، اور انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ ہماری یہ اہم گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اولاد کے حوالے سے خاص کر ماں باپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور ماں باپ کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، اسماء الحسنی اور قرآنی آیات سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں، یا پھر آپ کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، قرآنی وظیفہ، کوئی روحانی عمل چاہیے، تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہ رہے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہوں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ بچوں کی سیرت اور کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ واٹس ایپ نمبر 0305642539 0305 6425 397۔ ناظرین، بری صحبت سے نجات کا قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، خصوصاً ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ ان کے بچے اور بچیاں بری صحبت میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے ناسور بن گئے ہیں، اور ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا نفع نقصان کیا ہے۔ اپنے نفع نقصان کا لحاظ اور خیال نہ رکھتے ہوئے وقتی طور پر جو اسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے اسے اپنا لیتا ہے، اگرچہ اس کا مستقبل میں نقصان بے شمار اور بے بہا ہوتا ہے۔ بہرحال، بری صحبت شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لوگ جو بری صحبت میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ینگ جنریشن خاص کر، یہ احساس تو ہے کہ ہم بری صحبت سے بچ جائیں، مگر بچ نہیں پا رہے۔ پتہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کا ڈیسیجن لیں گے تو جو برے دوست ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، بلیک میل کریں گے۔
ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے بہترین قرآنی عمل۔ اس کے علاوہ اولاد کو احساس تو نہیں ہو رہا، وہ نہ وظیفہ پڑھیں گے، نہ قرآنی عمل کریں گے، نہ ان کے نزدیک ان کے برے دوست گناہ ہے۔ جب ان کے نزدیک برے دوست گناہ ہے ہی نہیں تو وہ وظیفہ کیا کریں گے، وہ قرآنی عمل تو نہیں کریں گے۔ تو ان کے لیے ماں باپ کر سکتے ہیں۔ اب میں طریقہ کار عرض کرتا ہوں۔ سورۃ کافرون، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے خود احساس ہے یہ وظیفہ وہ خود کرے، چاہے وہ نوجوان بچی ہے یا نوجوان بچہ ہے، وہ خود کرے بری صحبت سے بچنے کا وظیفہ۔ طریقہ یہ ہے کہ سورۃ کافرون 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ سورۃ کافرون شام کو پڑھے۔ اس کے علاوہ سورۃ کافرون ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے اور نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد، اللہ کی فرما برداری اور اس کے حبیب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں شامل حال ہو جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین، جب لکم دینکم پہ پہنچے تو یہ تصور کرے کہ شیطانی قوتیں اور شیاطین کے ہم نوا، وہ چاہے انسانوں میں سے کیوں نہ ہوں، ان سے مجھے محفوظ کر لیا جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے، یہ تصور کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ماں باپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں اولاد کو لا علم رکھتے ہوئے کہ اولاد کو پتہ بھی نہ چلے ہم ان کے لیے وظیفہ کر لیں، تو انہیں چاہیے کہ 100 مرتبہ سورۃ کافرون اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھ کر کہ لکم دینکم ولی دین پہ جب پہنچے تو گہرا تصور کریں کہ ہماری اولاد برے دوستوں سے، بری صحبت سے بچ جائے، بچہ ہے یا بچی ہے، پانی میں دم کر کے پانی بچے کو پلا دیں، بچہ ہے یا بچی پانی پلا دے، دور ہے، دوسرے اسٹیٹ میں موجود ہیں یا دوسرے ملک میں موجود ہیں، پھر تصور کریں اور تصور میں وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ ماں باپ کا کیا ہوا وظیفہ اولاد کے لیے کارآمد بنا دیں گے اور اولاد کو فائدہ ہو جائے گا، اور ماں باپ جس پریشانی میں مبتلا ہیں ماں باپ بھی انشاءاللہ اس پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو عورت پریشان ہے اپنے شوہر کے لیے کہ اس کا شوہر غلط عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ عورت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، چونکہ میاں صاحب نے خود تو نہیں کرنا، کیونکہ اس کے نزدیک بری عورتوں سے تعلق رکھنا گناہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے خود تو نہیں کرنا، پھر یہ وظیفہ بیوی کو کرنا پڑے گا۔ بیوی وظیفہ کرے، پانی میں دم کرے اور پانی اپنے شوہر صاحب کو پلا دے۔ اگر پانی نہیں پلا سکتی، دوسرے ملک میں ہے یا دوسری اسٹیٹ میں ہے، تو پھر اسی طرح تصور کرے لکم دینکم ولی دین پہ جب پہنچے تو تصور کرے انشاءاللہ بری عورتوں سے اور بری صحبت سے محفوظ ہو جائے گا، اور جن عورتوں کے ساتھ وابستگی ہے، ریلیشن ہے، ان سے باز آ جائے گا۔ بہرحال بری صحبت تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور بری صحبت کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ نسلوں تک پھیلتے ہیں اور ایک روحانی کینسر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔
ایک ناسور کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور جتنا معاشرے کو نقصان بری صحبت سے پہنچا ہے اتنا شیاطین سے بھی نہیں پہنچا۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، غلطیوں کو غلطیاں سمجھتے ہوئے، احساس ندامت کے ساتھ قرآنی اعمال کریں۔ انشاءاللہ قرآنی اعمال کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔